قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر پابندی سے پڑھنے والوں کی خدمت میں سلام محبت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنا مقدس کلام صحیح طور پر سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم باب افعال کے اسباق میں ہیں اور اس سے پہلے باب افعال کی ماضی کی 4 گردانیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب آج میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ باب افعال کا وزن کیا رہے گا، اس کے مصدر کا وزن، اور پھر اس کے بعد اس کے مضارع کو کس طرح بنایا جائے گا اور مضارع کی گردانیں کیسے ہوں گی۔ باب افعال کا وزن جس طرح اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، افعال، یہ تو اس کے اندر یہ فا، عین اور لام 3 حروف اصلیہ ہوں گے۔ آپ ثلاثی مجرد کا کوئی بھی مصدر لے لیں اور اس میں یہ تبدیلیاں کر دیں۔ مثلا ہمارے پاس ثلاثی مجرد کا ایک لفظ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نصر، یہ تھا، یہ 3 حروف اصلیہ تھے، تو اس سے بروزن تھا فاعل۔ ہم نے اس کو اس وزن پر لے کر جانا ہے، تو کیا کریں گے؟ نصر، اس کے شروع میں حمزہ لگائیں گے کسرہ والا، پھر یہاں پر فا ساکن ہے، اس کو ساکن کر دیا، عین کلمہ کے اوپر فتح ہے، یہاں فتح لگا دیا۔ اب دیکھیں عین اور لام کے درمیان الف ہے، یہاں پر عین اور لام کے درمیان الف لگا دیں گے، اور آخر یہ تنوین تھی، اب تنوین رہے گی۔ اس طرح فا سے پہلے حمزہ مکسور، فا کو ساکن کر دیں گے، عین کو زبر دے دیں گے اور عین کے آگے الف لگا دیں گے، افعال۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا کہ آپ نے فا سے پہلے حمزہ لگا دیا، فا کے بعد کیوں نہیں لگایا، اور عین کلمہ کو آپ نے زبر دے دی، زیر کیوں نہیں دی؟ دیکھیں، جو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اور قرآن پاک سمجھنے کے لیے جو گرامر مقرر کیا گیا ہے، اس گرامر کے مطابق ہم چلیں گے نا، تو باب افعال کا وزن اہل عرب کے پاس یہی ہے۔ تو باب افعال کا جب ہم نے افعال وزن بنانا ہے تو یہی تبدیلیاں لائیں گے تو باب افعال بنے گا نا۔ اب شروع میں اگر حمزہ نہ لگائیں گے، آگے کہیں لے کر جائیں گے تو وہ افعال تو نہیں بنے گا نا، تو ہم نے افعال بنانا ہے۔ تو خا، را، جیم یہ حروف اصلیہ تھے، تو اس سے ہم نے باب افعال کا مصدر بنانا ہے، تو یہ خا تھی، اس کے شروع میں حمزہ لگایا مکسور، خا کو ساکن کیا، یہ آگے را رکھی، اس کو زبر دی، اس کے آگے یہ والا الف لگایا اور آگے جیم لگا دی، تو اس کے اوپر تنوین اخراج بروزن افعال۔ اس طرح باب افعال کا مصدر آپ ثلاثی مجرد سے بنا سکتے ہیں۔ ماضی بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ یعنی جب بھی آپ باب افعال کا مصدر پڑھیں گے تو باب افعال کے مصدر کے لیے آپ کو اسی وزن پر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو کچھ قوانین دیے جائیں گے تو ان قوانین کے مطابق پھر وزن کے اندر کوئی تبدیلی ہو بھی سکتی ہے۔ باب افعال کا فعل مضارع، تو فعل مضارع بنانے کا مفصل طریقہ تو ثلاثی مجرد میں اور بالخصوص باب ضرب یضرب میں ہم نے عرض کر دیا کہ علامات مضارع کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، کون سی علامت کس صیغے میں لگتی ہے، اور فعل مضارع کے آخر میں رفع کتنی جگہ پر ہوتا ہے، نون اعرابی کتنی جگہ پر ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اکرم ماضی تھی تو اس کا مضارع کیسے بنا، کیا بنا، کن مراحل سے گزرنے کے بعد پھر آخر اس کی شکل و صورت کیا بنے۔ تو دیکھیے بڑی توجہ سے، اکرما یہ تھی ماضی، اس کے بعد ہم نے بنانا ہے مضارع، تو علامات مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون۔ الف ایک صیغہ میں آتا ہے واحد متکلم میں، نون جمع متکلم ایک صیغہ میں، یا 4 صیغوں میں اور تا 8 صیغوں میں آتی ہے۔ جیسے یضرب، یضربان، یضربون پہلے 3 صیغوں میں یا آتی ہے نا، اس طرح جتنے بھی مضارع بنیں گے ان میں یہی ہوگا کہ شروع والے 3 صیغوں میں وہی یا ہی آئے گی، پھر آگے 2 صیغوں میں تا، چھٹے صیغے میں پھر یا، پھر آگے 8 صیغوں میں تا۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات، یہ بات یاد رکھیں، آپ گنیے یہاں پر حروف ٹوٹل کتنے ہیں، ان حروف میں اصلی اور زائد سارے مکس کر کے ملا کر ٹوٹل گنے کتنے ہیں،
1 2 3 4 یہ ہیں 4 حروف۔ یہ قانون یاد رکھیں کہ جس باب میں ماضی کے حروف 4 ہوں، چاہے وہ سارے حروف اصلیہ ہوں، چاہے زائد اور اصلی مل کر ہوں، لیکن تعداد 4 ہو، جب اس کا مضارع بنائیں گے تو اس کے مضارع کی علامت مضارع مضموم رکھیں گے۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب مضارع کو مجہول کرتے ہیں تو علامت مضارع کو ضمہ دیتے ہیں، لیکن اب یہ آ گیا کہ جن مصادر کی ماضی کا پہلا صیغہ 4 حرف پر مشتمل ہوتا ہے، جب اس کا مضارع بنائیں گے تو اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی، مجہول میں تو ہونی ہے۔ لہٰذا اکرما کا مضارع بنانے کے لیے ہم نے علامت مضارع یا لگائی اور یا مضموم لگائی۔ اس کے بعد حمزہ ہے، یہ یو آگے کاف ہے ساکن، اور آگے ہے را، اس کو دینا ہے کسرہ، جیسے دارابا کی ماضی، دارابا ماضی تھی اور مضارع یدرب تھا، اسی طرح یو اکرم، اکرما یو اکرم، تو یہ یو اکرم بنا اس کا فعل مضارع۔ گردان کیسے ہوگی؟ یو اکرم یو اکرمانی یو اکرمونا تو اکرم تو اکرمانی یو اکرمنا تو اکرم تو اکرمانی تو اکرمونا تو اکرمینا تو اکرمانی تو اکرمنا او اکرم نو اکرم۔ یہ گردان ہے بنیادی طور پر باب افعال کی۔ اب اس گردان کو اہل صرف یوں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے کیسے؟ یکرم یکرمان یکرمونا تکرم تکرمان یکرمنا تکرم تکرمانی تکرمونا تکرمینا تکرمان تکرمنا اکرم نکرم۔ اب یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ ماضی کے اندر جو حمزہ قطعی تھا وہ مضارع میں آ کر کہاں چلا گیا؟ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ مضارع کی گردان میں وہ حمزہ کہاں گیا۔ تو چلیے اس پر بہت غور کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ حمزہ کہاں گیا۔ دوبارہ گردان جو میں نے آپ کو بتائی وہ پڑھیے، یو اکرم یو اکرمانی یو اکرمونا تو اکرم تو اکرمانی یو اکرمنا تو اکرم تو اکرمانی تو اکرمونا تو اکرمینا تو اکرمانی تو اکرمنا او اکرم نو اکرم۔ واحد متکلم پر غور کیجیے، او اکرم، ایک حمزہ یہاں پر یہ والا ہے باب افعال کا، اور ایک حمزہ وہ ہے جو علامت مضارع ہے واحد متکلم کی فعل مضارع میں، تو 2 حمزے جمع ہوئے او اکرم۔ تو اہل صرف سے 2 حمزے اکٹھے پڑھنا ان کو ثقیل لگتے ہیں، دشوار لگتے ہیں، اس لیے واحد متکلم کے صیغے میں آ کر انہوں نے باب افعال والا یہ جو صیغہ، یہ جو حمزہ ہے نا، اس کو گرا دیا، تو وہ تھا او اکرم، یوں والا۔ جب درمیان سے اس کو گرا دیا تو یہ اس کے ساتھ مل گیا تو پڑھا گیا اکرم۔ یہ اب دیکھیں گردان میں ہوا کیا۔ گردان کو غور سے سنیں گے تو آپ کو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ سنیے گردان، یو اکرم یو اکرمان یو اکرمونا تو اکرم تو اکرمانی یو اکرمنا تو اکرم تو اکرمانی تو اکرمونا تو اکرمینا تو اکرمانی تو اکرمنا اکرم نو اکرم۔ آپ نے غور کیا کہ تو اکرمونا تو اکرمینا تو اکرمانی تو اکرمنا اکرم نو اکرم، تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گردان میں ایک کھڈا آ گیا ہے نا۔ پہلے پوری گردان بڑے طریقے سے آ رہی تھی اور واحد متکلم میں آ کر ظاہر ہے کہ ایک حمزہ یہاں سے گر گیا تو ایک کھڈا سا عجیب سا لگ رہا ہے نا، گردان پوری سیکوینس میں پوری سموتھ نہیں چلتی آ رہی۔ تو اہل صرف کو یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ گردان کو ایک جیسی پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کی یہ حسرت، ان کا یہ جو شوق ہے نا کہ گردان ساری ایک جیسی ہونی چاہیے، تو پوری گردان کو ایک جیسی کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ سوچا کہ پوری گردان سے اس حمزے کو گرا دو۔ واحد متکلم میں گرایا ہے ایک مجبوری کی بنا پر کہ یہاں ثقل آ رہا تھا، 2 حمزے اکٹھے نہیں پڑھے جا رہے تھے، اور پوری گردان سے پھر گرا دیا اس لیے کہ انہوں نے جی گردان ایک جیسی کرنی ہے، ٹھیک ہے بھی کر لے۔ اب پوری گردان ایک جیسی کرنے کے لیے یو اکرم سے حمزہ گرایا، تو یو اکرم سے یکرم پڑھا، یو اکرمان سے یکرمان پڑھا، یو اکرمونا سے یکرمونا پڑھا، تو ساری گردان اب یوں ہو گئی،
युकरिमु युकरिमान युकरिमुना तुकरिमु तुकरिमान युकरिमना तुकरिमु तुकरिमान तुकरिमुना तुकरिमीना तुकरिमान तुकरिमना उकरिमु नुकरिमु। देखा ना, अब सबके सर काट कर बिल्कुल उन्होंने एक लेवल के अंदर गर्दान कर दी। तो बाब इफ़ाल के गर्दान माजी अकरमा और मुज़ारे युकरिमु इस तरह आया, असल में ये युअक्रिमु था। अगर अभी भी आपको सही तरीके से बात समझ नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा देखें, इंशाअल्लाह समझ आएगी। गर्दान मैंने कई मरतबा आपको सुना दिया, तर्जमा इज़्ज़त करता है या करेगा वो एक मर्द। इसको मनफी करने के लिए, जिस तरह यदरिबु को मनफी करने के लिए शुरू में हमने ला लगाया था तो ला यदरिबु हो गया, इसी तरह इसको भी मनफी करने के लिए शुरू में ला लगाएंगे तो मनफी हो जाएगा ला युकरिमु ला युकरिमान ला युकरिमुना ला तुकरिमु ला तुकरिमान ला युकरिमना ला तुकरिमु ला तुकरिमान ला तुकरिमुना ला तुकरिमीना ला तुकरिमान ला तुकरिमना ला उकरिमु ला नुकरिमु। युकरिमु को मजहूल करना है तो आसान तरीका है कि फ़ेल मुज़ारे के लाम कलमा को अपनी हालत पर छोड़ दें और उससे पिछले हरफ को देख लें, उसके कसरा को फ़तह से बदल दें। तो हमारे पास ये था लफ्ज़ युकरिमु, तो आखिरी हरफ को तो कुछ नहीं कहा, ये सेकंड लास्ट लफ्ज़ है, यानी आखिर का माकबल, लाम कलमा का माकबल एन कलमा ही है, इसके कसरा को फ़तह से बदला, बस मारूफ से मजहूल हो गया। अलामत मुज़ारे हमने चेंज करना होती है, यानी अलामत मुज़ारे की हरकत मारूफ के अंदर मफ्तू होती थी तो हमने मजहूल में जाकर उसको मज़मूम करना होता था। ये तो पहले ही मज़मूम थी, इसलिए इसको कुछ नहीं किया और हमने इस तरह कर दिया कि सिर्फ़ एन कलमा को फ़तह दे दिया तो मजहूल हो गया। गर्दान होगी युकरमु युकरमान युकरमुना तुकरमु तुकरमान युकरमना तुकरमु तुकरमान तुकरमुना तुकरमीना तुकरमान तुकरमना उकरमु नुकरमु। इज़्ज़त किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द। और मजहूल ला युकरमु ला युकरमान ला युकरमुना ला तुकरमु ला तुकरमान ला युकरमना ला तुकरमु ला तुकरमान ला तुकरमुना ला तुकरमीना ला तुकरमान ला तुकरमना ला उकरमु ला नुकरमु। लीजिए जी, फ़ेल मुज़ारे की मारूफ़ और मजहूल, मुस्बत और मनफी, बाब इफ़ाल की 4 गर्दानें। इसी पैटर्न पर आप अदखला युदखिलु की गर्दानें भी कर सकते हैं। मसलन माजी की गर्दान जैसे पहले हमने अदखला अदखला अदखलु आपको करवाई, मुज़ारे की युदखिलु युदखिलान युदखिलूना तुदखिलु तुदखिलान युदखिलना तुदखिलु तुदखिलान तुदखिलूना तुदखिलीना तुदखिलान तुदखिलना उदखिलु नुदखिलु। माजी असलमा है और मुज़ारे युसलिमु, तो गर्दान कर लें। माजी की असलमा असलमा असलमु असलमत असलमता असलमना असलमता असलमतुमा असलमतुम असलमति असलमतुमा असलमतुन्ना असलमतु असलमना। और मुज़ारे युसलिमु युसलिमान, असल में क्या था युअस्लिमु युअस्लिमान, लेकिन अब गर्दान होगी युसलिमु युसलिमान युसलिमूना तुस्लिमु तुस्लिमान युसलिमना तुस्लिमु तुस्लिमान तुस्लिमूना तुस्लिमीना तुस्लिमान तुस्लिमना उसलिमु नुस्लिमु। अशहदा 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 अशहदु अशहदत अशहदता अशहदना। और मजहूल हो और इसका मुज़ारे आ जाएगा युशहिदु युशहिदान युशहिदूना तुशहिदु तुशहिदान युशहिदना तुशहिदु तुशहिदान तुशहिदूना तुशहिदीना तुशहिदान तुशहिदना उशहिदु नुशहिदु। अशरका अशरका अशरकु, ये माजी और मुज़ारे आएगा युशरिकु युशरिकान युशरिकूना तुशरिकु तुशरिकान युशरिकना तुशरिकु तुशरिकान तुशरिकूना तुशरिकीना तुशरिकान तुशरिकना उशरिकु नुशरिकु। इस तरह गर्दान बाब इफ़ाल की आप कर सकते हैं। माजी और मुज़ारे की दो असबाक हमारे मुकम्मल हो गए। इंशाअल्लाह अगली गर्दानें मैं अगले सबक में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अगले सबक के साथ मैं फिर आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।